علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اسلام آباد کی فضاؤں میں ابھی معاملہ گونج رہا ہے کچھ کیبنٹ میں تبدیلی کے حوالے سے، تو وزیر مملکت کیونکہ ساتھ موجود ہیں تو ان سے ہی پہلے جان لیتے ہیں سر، کیبنٹ میں تبدیلی کی اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں بجٹ سے پہلے سے سن رہی ہوں اور کچھ جو آج کچھ صحافیوں نے بتا بھی دیا ہے، یہ بھی ہمارے پاس اطلاعات تو موجود ہیں کہ کون سے وہ وزراء ہیں جن سے وزیر اعظم صاحب ان کی کارکردگی سے ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں. تو اب یہ فائنلی ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ وزیر اعظم صاحب کے بڑے قریبی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. کرن، ایک میں آپ کو بالکل فرینکلی بتاؤں، جی ایک تو بات یہ کہ جو بھی جتنی باتیں کرے گا مجھ سمیت وہ اسپیکولیشنز ہوں گی، کیونکہ کس وزیر کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا یہ کارڈز وزیر اعظم نے اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے بہت سارے وزیر 3-4 مہینے سے میں مکمل کر رہا ہوں، نہیں میں اسے مکمل کر رہا ہوں، پوری اگلی آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں بیچ میں. گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بہت سارے وزراء سے بسا اوقات بہت شدید ناراض ہوتے ہیں، لیکن وہ منصب ایسا ہے کہ وہ اس ناراضگی اور ان کی کارکردگی کے باوجود مواقع اتنے دے دیتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر چکا ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شہباز صاحب کی جو سوچ ہے، جو ان کے قریب لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ اقبالیت والی ہے، کہ وہ ہے نا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. شہباز صاحب طرز کوہن کے بجائے ینگ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اپنی ٹیم میں بھی ینگ لوگ رکھتے ہیں. یہ سوچ تو ان کے دماغ میں کئی عرصے سے موجود ہے کہ چونکہ آپ کی یوتھ جو ہے وہ ظاہر ایک بہت بڑی تعداد میں وہ آپ کا ووٹر جو ہے وہ یوتھ سے ہے، تو اگر ینگ لوگ انرجیٹک لوگ کابینہ میں ہری پور سے ایک ینگ وزیر آ رہا ہے، اس کا مطلب کیبنٹ میں نہیں دیکھیں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی. سر خبر آپ نے ابھی تک نہیں میں بتا رہا ہوں آپ نے خبر سے کیا نہیں عرض یہ کہ دیکھیں ضمنی الیکشن وہ جیتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کی بیگم کو ہرانا کوئی عام بات نہیں تھی، وہ بالکل انڈر کنسیڈریشن ہے، پہلے دن سے ہیں. لیکن اب ظاہر نوٹیفیکیشن پہ سائن تو پی ایم کے ہونے ہیں نا، یعنی میں آپ کو بتا دوں پی ایم کا ارادہ چاہیے ہو گیا. دیکھیں ایسی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ثوابدید ہے، فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے، اور اس میں یہ کہا جائے کہ بہت جلد ہو جائے گا بسا اوقات. یعنی جب ہم کیبنٹ میں آئے تھے، اب آپ کو میں بالکل میرے ساتھ پی ایم صاحب نے مجھے جولائی میں کہا کہ ہی ول بی پارٹ آف مائی کیبنٹ، اور وہ فیصلہ میچور فروری میں جا کر ہوا. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے بتایا بھی تھا، آپ شاید آپ کو میں نے گزارش بھی کی تھی. تو لیکن گزارش یہ کہ وہ 5 مہینے لگ گئے، تو چونکہ ظاہر معاملات حکومت اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اگر 2-4 لوگوں کو انڈکٹ کرنا بھی ہے تو لامحالہ سارے کوارٹر سے مشاورت، ود ان پارٹی میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت. تو لیکن میں اس بات کی تردید کروں گا کہ کوئی بہت میجر ریشفل ہونے جا رہا ہے کہ پی ایم صاحب کچھ وزراء کو جو اہم وزارتیں ہیں یعنی فیڈرل میں سے کسی کو برطرف کر دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شہباز صاحب کے معیار کو اچیو کرنا بڑا مشکل کام ہے. شہباز صاحب کیا معیار کو اچیو نہیں کر سکتے. دو باتیں سمجھی ہوں. ایک تو آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ناراض ہونے کے باوجود بھی اتنے مواقع دے دیتے ہیں کہ سامنے والا اپنے آپ کو درست کر لے. تو جن لوگوں کے ابھی 2-3 وزارتوں کے جن کے نام آ رہے ہیں ان کو یعنی پی ایم صاحب نے مواقع دیے بھی لیکن وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر سکے، اس وجہ سے پھر تبدیلی ہو رہی ہے. دیکھیں تبدیلی ان کی، اور جام کمال صاحب کیا جا رہے ہیں یا ان کا پورٹ فولیو چینج ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک اور بات بڑی اہم بات ہے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب وزارتوں کی کارکردگی کی رپورٹ منگواتے ہیں یا کچھ وزراء کو بلا کر ملتے ہیں، کسی کی سرزنش کرتے ہیں، کسی کو تلقین کرتے ہیں، تو باہر یہ اسپیکولیشن آتی ہے کہ شاید یہ وزارت تبدیل ہونے جا رہی ہے. ممکن ہے جام کمال صاحب کہیں نہ جائیں، یہ بالکل ایک اسپیکولیشن ہو. انڈسٹریز کی وزارت کے بارے میں چیزیں چل رہی تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں مفروضوں پہ مبنی ہیں. لیکن پی ایم صاحب آخری ٹائم کے اوپر آپ یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ یہ جن کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ میرے خیال سے کوئی تبدیلی وفاقی وزارتوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب چلیں اب یہ بھی پھر ساتھ ساتھ بتا دیں کیونکہ وزیر مملکت ایڈ آن ہو سکتے ہیں تاکہ ان وزارتوں کی استعداد کار اور کارکردگی کو بہتر بنا دیا جائے. کیبنٹ کا سائز بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے. صحیح ہے، آن ریکارڈ آ گیا ہے سر. اب مجھے ظفر صاحب بتائیں 5 اگست کے حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بتا دیا ہے وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف سے علیمہ خان صاحبہ کو تھوڑا سا پرولونگ کرنے کی یعنی کہ اس پھر دھرنے وغیرہ کے حوالے سے بھی بات کریں. کل میری دیگر پارٹی سے بھی بات ہو رہی تھی اپوزیشن کی، تو وہ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات ہونے چاہیے. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی، کیا کریں گے، جانے دیں گے، آنے دیں گے؟ نہیں بالکل ہم انہیں اگر یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں جگہ بھی دیں گے، بیٹھنے کا موقع بھی دیں گے، آئیں پورا من احتجاج کریں. لیکن اگر کوئی حلہ بولے گا، کوئی 26 نومبر کرے گا، دوبارہ جو ہے آپ کے ڈی چوک پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو پھر اسے قانون آنی ہاتھوں سے نمٹے گا. لیکن اگر یہ لوگ اپنے مسلز دکھانا چاہتے ہیں، ان کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے تو لے آئیں 10 لاکھ بندہ. ہم مذاکرات والے لوگ ہیں. پہلے پی ایم صاحب نے آن فلور کہا کہ مذاکرات کریں. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ ہم حکومت ہیں اور حکومت آخری وقت تک مذاکرات کی کوشش کرتی ہے، اور اب بھی ہماری یہی خواہش ہے. یہ کنسنسس ہے پوری گورنمنٹ میں، یعنی میاں نواز شریف صاحب سے لے کر ٹاپ ٹو باٹم
کہ پی ٹی آئی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے، ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں احتجاج پہ، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نہیں ہم ڈر گئے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ دیکھیں مذاکرات اور ملاقات دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اگر ایک بندہ جو کہ جیل میں قید ہے وہ اپنے تعزیرات پاکستان کے متعلقہ دفعات کی طرح سزا کاٹ رہا ہے، اس سے اس کی فیملی نے ویل بینگ جاننی ہے، تو ویل بینگ کے نام پہ آپ ملتی ہیں اور باہر آ کے ایک متنازع ٹویٹ کر دیتی ہیں، تو اس کے بعد ملاقاتیں بند ہوتی ہیں۔ جہاں تک بات رہی کہ اگر سزا یافتہ شخص سے آپ نے سیاسی مشاورت کرنی ہے، اس پہ ہمارا جواب ایبسولوٹلی ناٹ ہے، آج بھی ایبسولوٹلی ناٹ ہے، کل بھی ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا۔ ماضی میں بھی تو ہوتی رہی ہے نا، ماضی میں ہاں، ماضی میں ہوئی، نہیں ماضی میں ہوئی، میں بتا رہا ہوں ماضی میں ہم نے بھی 2 سال ان کی سیاسی ملاقاتیں رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کا ماضی تھا۔ نہیں کچھ اور بات کر رہا ہوں، بانی تحریک انصاف کی 2 سال تک سیاسی ملاقاتیں جاری رہی ہیں، ہفتے میں 2 دن ہوا کرتی تھی، ایک دن وکیل ملا کرتے تھے، ہم نے بڑا دل کیا ہوا تھا، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے آپ ججز کو منہ میں ڈال دیں، آپ کا دل چاہے آپ ایک 26 نومبر 2025 کی منصوبہ بندی کریں، آپ کا دل چاہے آپ ٹویٹس کریں۔ یہاں تک بھی بات ہوئی سر کہ لکھ کر دے دیں، لکھ کر بھی دے دیا گیا، کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا، کوئی متنازع بات نہیں کی جائے گی، کم اس کے بعد ہی ہوا نا، آپ تھوڑا سا فرینڈ آف کورٹ والا معاملہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میں اگر عرض کروں، بسد احترام آپ خود ایک وائبرنٹ جرنلسٹ ہیں، بڑی ایک توانا آواز ہیں صحافیوں میں، لیکن کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 4 دسمبر 2025 کو ایک بہن کی ملاقات ہوتی ہے رات کو، وہ ملاقات میں نہ اپنی ویل بینگ بتاتے، نہ یہ بتاتے کہ ستمبر سے مجھے نظر نہیں آ رہا، اتنا بڑا ٹویٹ ڈکٹیٹ کراتے ہیں، باہر آ کے کر دیتی ہے۔ مجھے بتائیں اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، جو آپ نے بیانیہ بنایا کہ ستمبر سے ہمیں نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، تو آپ نے 4 دسمبر 2025 کو اپنی بہن کو بات کیوں نہیں بتائی؟ صرف مقصد یہ ہے کہ آپ نے اداروں کو ملائن کرنا ہے۔ جو ٹویٹ اس بہن ان کی کے ذریعے کروایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بدترین مخالف کے بارے میں نہیں کریں۔ آپ سر وہ آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا بجٹ کے بعد ہو جائے گی ملاقات، بجٹ میں ٹائم ہو گیا، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، آپ سمیت کئی سارے وزراء نے کہا تھا۔ ہاں کہا تھا، مان رہے ہیں اس کو، ہم تو ملاقات کے لیے حامی تھے کہ ملاقات کروا دی جائے، لیکن ظاہر ہے اگر آپ ملاقات کی ریکویسٹ بھی نہیں دیں گے، بہنوں کے اندر یہ چپکلیچ ہوگی کہ تم نہیں ملو گی میں ملوں گی، یا ہم سب اکٹھے ملیں گے، کوئی درخواست نہیں آئے گی، لامحالہ چیزیں۔ سر عدالت کا حکم موجود ہے، ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے، عدالت کا حکم آپ لوگ نہیں مانتے ان کے ریکویسٹ پہ۔ سر آپ نے کیا سننا ہے؟ سر وزیر اعظم کو فون کر کے کہہ رہے ہیں ملاقات کروا دیں، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ریکویسٹ نہیں کرتے۔ سر اس میں دونوں باتوں کا جواب دے دیتا ہوں ودن 30 سیکنڈ۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا مارچ 2025 کا، وہ انفرکچس ہو چکا ہے، وہ غیر موثر اس لیے ہوا ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے، باہر کے سیاسی ٹاک نہیں کریں گے، آپ نے تو وہ سارا سیاسی بیانیہ بنا کر ساری چیزیں کر کے 26 نہیں آپ کہہ رہے ہیں غیر موثر ہو گیا، عدالت نے ورڈکٹ دیا اس کے اوپر؟ جی اس کے اوپر میں بتا رہا ہوں کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جب یہ گئے تو عدالت نے انٹرٹین نہیں کی، اسی لیے نہیں کی کہ وہ مین آرڈر جو ہے وہ انفرکچس ہو گیا۔ اور جو وزیر اعظم والی بات ہے، وہ سہیل افریدی نے جان بوجھ کر مس رپورٹ کی، وزیر اعظم صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ میرے ایک درخواست دی ہوئی ہے، اس پہ فیصلہ کروا دیں، پی ایم نے کہا I will see، انہوں نے کہا میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی بات ہے کہ ہر بات آپ ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ ملنے جاتے ہیں تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیتے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں کر کے پھر اس تصویر پہ ایک بیانیہ بناتے ہیں، بھیا آپ اپنی دونوں ٹانگیں گردن پہ رکھ لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بڑا دل کرنا چاہیے۔ چلیں ٹھیک، شوکت صاحب سے بھی امپورٹنٹ بات کرنی ہے مجھے، بریک کی بھی ساتھ ساتھ کال دی جا رہی ہے۔ شوکت صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہیں یا جو سزائیں وغیرہ ہیں اس میں وہ تاخیر کے کوششیں کر رہے ہیں، اور کوئی ٹاسک وغیرہ بھی انہوں نے دیا ہے۔ اچھکزئی صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ملیں، اور رانا جو ناصر عباس صاحب ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے قریب ایک سمجھے جانے والے وزیر ہیں، ان کے لیے ٹاسک دیا ہے کہ ان سے ملاقاتیں کریں تاکہ یہ جو فیصلے ہیں ان میں تاخیر کروائی جا سکے۔ سر میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، انصار عباسی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی جو میرے بھائی نے بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ کے بعد ملاقات ہو جائے گی، انہوں نے نہیں کہا تھا، بہت سارے وفاقی وزراء نے کہا تھا۔ جی جی، یہ اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر سر بہت سارے وزراء بول کے گئے۔ میں نے کہا تھا کہ اختیار نہیں ہے ان کے پاس، یہ ملاقات نہیں کرا سکتی، یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی بس میں ہوتا تو یہ اتنی دیر تک یہ نہیں اس چیز کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تو کل پھر جیل جانا ہے نا، تو یہ کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ نہیں مان رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھ لیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ابھی بھی خوف زدہ ہیں عمران خان سے، اور جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں۔
देखिए ये बहाने बनाते हैं कि जी हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं। मुज़ाकरात की दावत ऐसी थोड़ी दी जाती है। अगर आप संजीदा है गवर्नमेंट, देखिए हमेशा, मैं खुद 9 साल रहा हूँ ना कैबिनेट में और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था। जब हमने अपोजिशन के साथ इंगेज करना होता था तो फिर हम कमेटी बनाते थे, हम उनको फ़ोन करते थे, हम उनको इंगेज करते थे। और ये तो नहीं है ना कि आप बस कह दिया कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार सर हूं। माजी में तो हमने अभी माजी हमेशा करीब में एक तैयार कमेटी रहते हैं। देखी थी, लेकिन फिर उसके बाद आपकी बात दुरुस्त है कि कोई कमेटी वगैरह नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इसमें बड़े पेश हैं, वो बार बार ये बात करते हैं कि आ जाए मुज़ाकरात कर लें, बात कर लें।